اچھا دیکھیے، امام کی فضیلتوں کے اعتبار سے، جو زیارت کی فضیلت کے اعتبار سے مختلف ایام میں امام حسین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ویسے تو ایک انسان روزانہ ہی زیارت امام حسین پڑھے، ہر نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے، لیکن کچھ خاص زمان و مکان کے اعتبار سے بھی چیزیں ہیں۔ مثلا شب جمعہ بہت زیادہ تاکید ہے زیارت امام حسین کی، روز جمعہ تاکید ہے، روز عرفہ بہت زیادہ تاکید ہے، ماہ رجب میں بہت تاکید ہے، پہلی اور 15 رجب کی تاریخوں میں، شعبان میں، اور خاص طور پر شب نیمہ شعبان میں 15 شعبان کی رات کو بڑی خصوصیت کے ساتھ الگ سے زیارات وارد ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے 3 شعبان کو امام کی ولادت کے روز، اور اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں 15 رمضان اور آخری جو رمضان کی تاریخیں ہیں، اس طرح شب اول رمضان ہے، شب آخر رمضان ہے، شب قدر میں خاص طور پہ 23ویں رمضان کی جو شب ہے اس میں، شب عید الفطر کو زیارت امام حسین پڑھی جائے، شب عید قربان کو پڑھی جائے، اسی طرح روز مباہلہ اور روز نزول آیت حلطہ اور شب عاشورہ، روز عاشور اور اربعین، یعنی یہ ساری فضیلتوں کے اعتبار سے نہیں کوئی دن اور زمانہ ایسا نہیں نظر آ رہا۔ کچھ زمانوں میں تو بہت تاکید ہے، اور شیعت کے اندر تو ہر نماز کے بعد زیارت کے اس لحاظ سے کم 3 دفعہ تو زیارت الگ سے پڑھی ہی جاتی ہے امام حسین کی۔ لیکن کچھ خاص ایام میں بہت زیادہ تاکید ہے، ان خاص الخاص ایام میں سے ایک روز اربعین بھی ہے، خاص الخاص ایام میں سے، اور اس قدر ہے کہ اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب قبر امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ چھٹے امام کا ارشاد گرامی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب سے زیادہ۔ اچھا، اسی طرح سے معصومین کی سیرت میں ایک چیز اور بھی تھی جو اب بھی لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کہ چھٹے امام اور امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ وہ بیماری کے وقت اپنی نیابت میں امام حسین کی زیارت اور زیارت کی دعا کے لیے دوسرے افراد کو بھیجا کرتے تھے نائب بنا کر۔ ابھی بھی بہت سارے افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال موجود ہے لیکن ایسے حالات ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں، ایسی مصروفیات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ نائب بنا کر بھی امام حسین کی زیارت کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یا مثلا بہت سارے افراد مل کر بھی، مثلا 10 افراد ہوں ایک ساتھ، اتنا مثلا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، 10 افراد نے 20 افراد نے پول بنا لیا ایک پیسوں کا کہ ہم سب لوگ جمع کر کے ایک شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے زیارت کے لیے۔ یہ چیزیں بھی بہت ممکن ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی نیابت میں طواف کروائے جا سکتے ہیں، عمرہ کروایا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی اتنے زیادہ پیسے ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے اپنا ایک گروپ بنا لیا جائے اور اسی گروپ میں سے ہی کسی کو قرآن دازی کر کے آپ بھیج دیں، یا یہ کہ الگ سے کسی شخص کو، عالم کو، کسی طالب علم کو، کوئی دیندار شخص کو جو کہ غریب ہو اور جا بھی نہ سکتا ہو تو اس کو نائب بنا کر بھیج دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ایسے ہیں معصومین کی زیارت کے کہ نائب بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے امام علی رضا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فرات کے کنارے حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے اس نے عرش پر پروردگار عالم کی زیارت کی ہو۔ پروردگار عالم ہر قسم کی جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، ہرگز بھی اس کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ وہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس کو، اور میدان بلکہ جو آخرت میں، یعنی کہ یہاں پر عرش پر خدا کی زیارت سے مراد یعنی وہ ملکوتی اور اعلیٰ ترین مقامات کی طرف رسائی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ جو زائر ہے یہ بلند ترین مقامات کو حاصل کرے گا۔ جب یہ آداب زیارت میں ایک چیز آئی ہے کہ جب زائر وہاں پر پہنچتا ہے فرات پر تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد مولا محمد۔ تو عرش پر خدا کی زیارت کی، تو جب زیارت اس نے کی ایسا ہی ثواب اس نے لیا، تو جب بھی وہاں پر پہنچے اور اپنی زیارت کی اس لحاظ سے ابتدا کرے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔
100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ اس انداز سے درود بھیجنے کی تاکید بیان ہوئی۔ اور چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر حسین کے پاس 4000 پراگندہ اور غبار آلود فرشتے قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام منصور ہے۔ کوئی زائر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور کوئی ودا ہونے والا ودا نہیں ہوتا ہے مگر یہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی زائر مریض نہیں ہوتا مگر فرشتے آ کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ کوئی زائر مردہ نہیں ہے مگر یہ فرشتے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آخر وقت تک فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس زائر کے۔ اور یہ بھی فرمایا امام نے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میرے زائر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا اجر مقرر کر رکھا ہے تو اس کی خوشی اس کے غم سے بڑھ جائے۔ اور جب بھی امام کا زائر زیارت کر کے واپس ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس قدر یہ زیارتوں، اچھا یہ جو بھی 40 کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہی تمام ثواب ان کے لیے بھی ہیں۔ اور 5ویں امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین پر نہیں آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومنین سے کمتر درجے میں ہوگا۔ اس پہ لوگ بہت شور مچاتے ہیں اور ایسی حدیثوں کو معاذ اللہ خرافات قرار دے رہے ہوتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے۔ بھائی آپ خود سوچیے کہ جو بھی اس قسم کی بات ہے کیا یہ اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو ناچار اور مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا ہو؟ نہیں، یہ اس افراد کے لیے تھوڑی سی انسان اپنی عقل استعمال کرے، ان افراد کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، امکانات بھی موجود ہیں، اور وہ لاپرواہی اور حقارت سے کام لیتے ہوئے زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ ایسا شخص اگر دیگر اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یہ دیگر مومنین کی نسبت کمتر درجے کے اندر ہوگا کہ تم نے اتنا بڑا اہم ترین تاکیدی فریضے کو انجام نہیں دیا۔ تو 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کے دن ان کی عمروں میں شمار نہیں کیے جاتے، نہ ہی ان کے آخری وقتوں میں شمار ہوں، یعنی ان کی عمر میں سے وہ دن مائنس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عمر میں سے کم نہیں کیے جاتے۔ چھٹے امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہی بات کو آیت اللہ نوری حمدانی نے اپنے ایک درس میں بھی بیان کیا کہ زیارت امام حسین کے لیے گزارے گئے دن زائر کی عمر میں سے کم نہیں ہوتے۔ اصلاً وہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ زائرین امام حسین کے لیے اس قدر فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، اے معاویہ ابن وہب راوی سے، آسمان میں امام حسین کے زوار کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد زمین میں ان کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد سے بھی بہت زیادہ۔ زمین میں اتنی دعا کرنے والے افراد نہیں جتنا ان کے لیے آسمانوں میں دعا کرنے والے افراد ہیں۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ جو شخص بھی امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، 1000 مقبول حج، 1000 مقبول عمرے۔ جی ہاں، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح سے ہی اس کا ثواب ملا کرتا ہے، ثواب زیارت امام حسین۔ حذیفہ بن منصور سے بھی روایت ہے، ایک دفعہ چھٹے امام نے مجھ سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ مولا میں نے 19 حج کیے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اگر تم نے 21 حج تم نے اگر پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے امام حسین کی زیارت کی۔ 21 حج کا ثواب برابر ہوگا کس کے؟ امام حسین کی زیارت کی۔ کس قدر تاکید ہے زیارت امام حسین کی، کس قدر ثواب ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ جو شخص امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر،
دیکھیے بہت سارے لوگ وہ ممکن ہے اس طرح سے چلے جائیں کہ وہ امام حسین کی عظمت سے کو نہ مانتے ہوں، بس ایسی چلے گئے ذرا گھومنے پھرنے کے اعتبار سے. اگرچہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اور تمام علاقوں کے اندر انسان گھومنے پھرنے جاتا ہے، لیکن امام حسین کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں اس نیت سے کوئی نہیں آتا، تو نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر ہوتا ہے. اگر اس حالت میں وہاں پر آیا تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ امام نے فرمایا اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، یعنی قبول شدہ. اور وہ اگر بدنصیب بھی ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. تو کتنی روایات ایسی اور ایسی اس قدر بھی بیان کیا چھٹے امام نے کہ جو شخص امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو وہ اس شخص کی طرح سے ہوگا کہ جس نے رسول اللہ کے 700 حج کیے ہوں، پیغمبر اکرم کے 700 حج. اچھا، امام کے حق کی معرفت کیا ہے؟ کہ انہیں امام مفترض الطاعہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے جن کی اطاعت فرض کی گئی ہے ایسا امام سمجھنا. کیونکہ بہت سے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کو اس انداز سے امام نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو وہ نہیں. ایسا ان کے کم سے کم معرفت ان کی یہ ہے کہ انہیں ایسا اللہ کی طرف سے کہ جن کو امام بنایا گیا ہے اور ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی، جو کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی یہ کم سے کم حق معرفت ہے کہ جس پہ کم سے کم تمام شیعہ پورے اترتے ہیں، کہ اس کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ گویا اس نے 100 حج پیغمبر اسلام کے ساتھ کیے. اور اگر تمام فضائل کو ویسے ہی دیکھیں سرسری اعتبار سے تو کہ جو امام حسین کی جو زیارت کا ثواب ہے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کے برابر ہے، اور پیغمبر اکرم اور مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نشینی والا ثواب اس کو ملتا ہے، اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا زائرین پر فخر مباحت کرتا ہے، پیغمبر اور آئمہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے خطرات دور ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، بے شمار اس کو ثواب ملتا ہے. اور زیارت کے شروع ہونے سے لے کر وطن واپس پہنچنے تک اس کا عمر میں حساب شمار ہی نہیں کیا جاتا. اس قدر یعنی اگر کوئی کتاب بھی بنانا چاہے تو بہت سرسری سے اس کے فوائد جو ہے آپ کے سامنے ذکر ہوئے.